بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 95 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مغالطات سوریہ کا 10واں سبق۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ وَيَقْرُبُ مِنْ هَذِهِ الْأُغْلُوطَةِ الْمُغَالِطَةُ الْعَامَّةُ الْوُرُودُ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يُثْبِتَ بِهَا أَيَّ مَطْلُوبٍ أَرَدْتَ صَادِقًا كَانَ أَوْ كَاذِبًا فنقول المدعى ثابت لأنه لو لم يكن المدعى ثابتا كان نقيضه ثابتا وكلما كان نقيضه ثابتا كان شيء من الأشياء ثابتا ينتج لو لم يكن المدعى ثابتا كان شيء من الأشياء ثابتا وينعكس بعكس النقيض لو لم يكن شيء من الأشياء ثابتا كان المدعى ثابتا مع أنه شيء من الأشياء هذا خلف وتحير العقلاء في حله فمن قائل يقول إنا لا نسلم أن تلك الشرطية تنعكس بهذا العكس إلى هذه الشرطية كيف والشيئان في الأصل والعكس مختلفان بالعموم والخصوص بل عكس هذه الشرطية قولنا كلما لو لم يكن ذلك الشيء ثابتا كان المدعى ثابتا وهو حق وإن شئت قلت بتقرير آخر أن عكس تلك الشرطية لو لم يكن شيء من الأشياء ثابتا في ضمن نقيض المدعى كان المدعى ثابتا ومن مجيب يجيب بأن المقدم في العكس محال والمحال جاز أن يستلزم نقيضه فلا خلف وقد وقع الإتناب في تفصيل هذا الباب لما أن الرسائل المدونة في هذا الفن التي جرت في زمان هذا عادة قراءتها خالية عن تفصيل باب المغالطة فرأيت أن أوشح بذكره رسالتي هذه لتكون نافعة للمتعلمين مفيدة للطالبين۔ ترجمہ: اور اس اغلوطہ کے قریب ہے مغالطہ جس کا ورود عام ہے، جس کے ساتھ کسی بھی مطلوب کو ثابت کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ سچا ہو یا جھوٹا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مدعا ثابت ہے اس لیے کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو اس کی نقیض ثابت ہوگی، اور جب نقیض ثابت ہوگی تو شیء من الاشیاء ثابت ہوگی، تو نتیجہ آئے گا کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو شیء من الاشیاء ثابت ہوگی، اور یہ نتیجہ عکس نقیض کے ساتھ منعکس ہوتا ہے کہ اگر شیء من الاشیاء ثابت نہ ہو تو مدعا ثابت ہوگا، حالانکہ مدعا بھی شیء من الاشیاء ہے۔ یہ خلاف مفروض ہے، اور عقلاء اس مغالطہ کے حل کے اندر پریشان ہیں۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ ہم اس شرطیہ کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ اس عکس کے ساتھ اس شرطیہ کی طرف منعکس ہوتا ہے۔ کیسے یہ عکس ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ دو اشیاء جو اصل اور عکس کے اندر ہیں وہ مختلف ہیں عموم اور خصوص کے ساتھ، بلکہ اس شرطیہ کا عکس ہمارا یہ قول ہے کہ جب وہ شے ثابت نہ ہوگی تو مدعا ثابت ہوگا، اور یہ حق ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو آپ دوسری تقریر کر سکتے ہیں کہ اس شرطیہ کا عکس یہ ہے کہ اگر شیء من الاشیاء مدعا کی نقیض کے ضمن میں ثابت نہ ہو تو مدعا ثابت ہوگا، اور کوئی جواب دینے والا یہ جواب دیتا ہے کہ مقدم عکس کے اندر محال ہے، اور محال جائز ہوتا ہے کہ وہ اپنی نقیض کو مستلزم ہو، لہذا کوئی خلاف مفروض نہیں ہے۔ اور اس باب کی تفصیل کے اندر اتناب طوالت گفتگو لمبی ہو گئی ہے،
اس لیے کہ وہ رسائل جو اس فن کے اندر مدون ہیں، جن کا ہمارے اس زمانے کے اندر عموماً پڑھا جاتا ہے، وہ اس باب مغالطہ کی تفصیل سے خالی ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے اس رسالے کو اس باب کے ساتھ مزین کر دوں تاکہ یہ پڑھنے والوں کے لیے نافع ہو اور طالب علموں کے لیے مفید ہو۔ سبق کی عبارت اور ترجمہ سماعت کر لینے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَيَقْرُبُ مِنْ هَذِهِ الْأُغْلُوطَةِ، یہاں سے مصنف مغالطات سوریہ میں سے 17واں مغالطہ بیان کرتے ہیں، اور یہ مغالطہ ماقبل مغالطہ کے قریب قریب ہے، اور یہ مغالطہ اس مغالطے کو مغالطہ عامۃ الورود بھی کہا جاتا ہے۔ عامۃ الورود کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ورود ہے وہ عام ہے، یعنی یہ عام طور پر اس کے ذریعے مغالطہ دیا جاتا ہے، اور یہ ایسا مغالطہ ہے کہ اس سے آپ اپنا کوئی بھی مطلوب ثابت کر سکتے ہیں، خواہ وہ مطلوب سچا ہو، خواہ وہ آپ کا مطلوب جھوٹا ہو۔ آئیے اس مغالطہ کو سمجھتے ہیں کہ یہ مغالطہ ہے کیا۔ تو یہ مغالطہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ مدعا ثابت ہے، اس کا کوئی بھی مدعا ہے، خواہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ مان لو کہ یہ مدعا ثابت ہے، پھر وہ اس کے اوپر دلیل دیتا ہے کہ اگر یہ مدعا ثابت نہ ہو تو پھر اس کی نقیض ثابت ہوگی، اور جب یہ صغرا ہو گیا اور جب اس کی نقیض ثابت ہوگی تو شیء من الاشیاء ثابت ہوگی یا کبرا، تو پھر نتیجہ آئے گا کہ اگر مدعا ثابت نہ ہو تو شیء من الاشیاء ثابت ہوگی۔ اب یہ جو نتیجہ آیا، اس نتیجے نقیض نکالا جائے۔ اکثر نقیض اس طرح کے مقدم کی نقیض نکال کر اس کو تالی، اور تالی کی نقیض نکال کر اس کو مقدم بنایا جائے، اور وہ یہ بن جائے گا کہ اگر شیء من الاشیاء ثابت نہ ہو تو مدعا ثابت ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیں، اور یہ خلاف مفروض ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مدعا بھی تو ایک شے ہے، تو جب فرض یہ کیا ہے کہ شیء من الاشیاء ثابت نہیں ہے، تو جب شیء من الاشیاء کوئی شے بھی ثابت نہیں ہے تو پھر مدعا بھی ثابت نہیں ہونا چاہیے، لیکن نتیجہ کیا آ رہا ہے کہ اگر شیء من الاشیاء ثابت نہ ہو تو مدعا ثابت ہوگا۔ یہ مغالطہ عامۃ الورود ہے، اسے عموماً مغالطہ دیا جاتا ہے۔ اس مغالطے کے حل میں عقلاء حیران ہیں کہ اس مغالطے کا کیا جواب دیا جائے۔ تو یہاں مصنف 3 جوابات اس مغالطے کے دے رہے ہیں، 3 حل پیش کر رہے ہیں۔ فمن قائل یقول، یہاں سے پہلا حل یہ ہے کہ یہ جو آپ نے عکس نکالا ہے، ہم اس عکس کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے قیاس کے نتیجہ کے اندر شے، اور دوسرا ہے اس کے عکس کے اندر شے۔ تو یہ دونوں اشیاء جو ہیں اصل اور نقیض کے اندر، یہ اشیاء مختلف ہیں۔ جو نتیجہ کے اندر شے ہے وہ اور شے ہے، اور جو اس کی نقیض کے اندر شے ہے یہ اور ہے۔ وہ اس طرح کہ جو نتیجہ کے اندر شے ہے وہ خاص ہے، اور جو اس کی نقیض کے اندر شے ہے وہ عام ہے، کیونکہ نتیجہ کے اندر جو شے ہے اس سے مراد ہے نقیض مدعا، یعنی اگر مدعا ثابت نہ ہو تو شیء من سے مراد یہاں مدعا کی نقیض ہے اور یہ خاص ہے، اور اس کے عکس کے اندر جو شے ہے اس شے سے مراد عام ہے۔ عکس یہ ہے کہ اگر شیء من الاشیاء ثابت نہ ہو تو شیء من الاشیاء ثابت نہ ہو، یعنی کہ نہ نقیض مدعا اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور شے، تو یہ عام ہے۔ لہٰذا ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ جو آپ نے عکس نکالا ہے نتیجہ کا یہ عکس ہے، یہ عکس نہیں ہے، کیونکہ نتیجہ اور اس کی نقیض کے اندر جو شے ہے وہ مختلف ہے۔ نتیجہ کے اندر شے خاص ہے اور عکس کے اندر جو شے ہے وہ عام ہے۔ تو اس لیے اب بالعکس حاضی شرطیہ سے نتیجے کا عکس بیان کرتے ہیں۔
تو کہتے ہیں نتیجے کا عکس وہ نہیں جو آپ نے نکالا، بلکہ عکس یہ ہے کلما لو لم یکن ذالک شیء ثابتا کان المدعا ثابتا، کہ اگر وہ شے جو نتیجہ کے اندر ہے اگر وہ ثابت نہ ہو تو مدعا ثابت ہوگا، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، خلاف مفروض اس کے اندر لازم نہیں آتا۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ بِتَقْرِيرِ الْآخَرِ، یہاں سے دوسرا حل پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شرطیہ کا عکس وہ نہیں جو آپ نے نکالا، بلکہ شرطیہ کا عکس یہ ہے کہ لو لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا فی ضمن نقیض المدعا کان المدعا ثابتا، یعنی جو نتیجہ کے اندر شے ہے وہ خاص ہے، اور جو عکس کے اندر شے ہے وہ عام ہے، اور عام ہمیشہ خاص کے ضمن کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے اندر متحقق ہوتا ہے، اور یہاں جو عام ہے وہ نقیض مدعا کے ضمن کے اندر متحقق ہے، تو اس لیے نقیض عکس یہ بنے گا کہ لو لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا فی ضمن نقیض المدعا کان المدعا ثابتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر نقیض مدعا ثابت نہ ہو تو مدعا ثابت ہوگا، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب مدعا کی نقیض ثابت نہ ہوگی تو مدعا ثابت ہوگا، یہ خلاف مفروض نہیں ہے۔ وَمِن مُجِیبٍ یُجِیبُ، یہاں سے تیسرا حل پیش کرتے ہیں، اور وہ حل یہ ہے کہ عکس کے اندر جو مقدم ہے یہ اصل میں مقدم محال ہے، کیونکہ عکس کا جو مقدم ہے وہ یہ ہے کہ اگر شیء من الاشیاء ثابت نہ ہو، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ شیء من الاشیاء کا ثابت نہ ہونا یہ محال ہے، کیونکہ الواجب موجود، یہ بھی ایک شے ہے جو کہ ثابت ہے، لہذا جب یہ شے ثابت ہے تو یہ کہنا کہ شیء من الاشیاء ثابت نہیں ہے تو یہ محال ہے، تو اور مقدم جو ہوتا ہے وہ تالی کو مستلزم ہوتا ہے، اور یہاں تالی وہ مقدم کی نقیض ہے، تو اب مقدم اپنی نقیض کو مستلزم ہے، تو مقدم چونکہ محال ہے تو محال اپنی نقیض کو مستلزم ہو سکتا ہے، تو یہ خلاف مفروض جو لازم آیا تو یہ مقدم محال ہے اور محال اپنی نقیض کو مستلزم ہو سکتا ہے، تو یہ ہے وجہ۔ تو یہ تین حل ہیں اس مغالطہ کے۔ اب آگے مصنف بیان کرتے ہیں کہ وقد وقع الاطناب فی تفصیل ھذا الباب، کہ مغالطات کے باب کے اندر ہم سے ذرا طوالت ہو گئی ہے، گفتگو لمبی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس زمانے کے اندر منطق کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کے اندر اس باب کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، بلکہ وہ اس باب سے خالی تھی، تو اس وجہ سے میں نے چاہا کہ میں اپنی اس کتاب کی جو بحث ہے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کروں تاکہ متعلمین اور طلباء کا فائدہ ہو جائے، تو یہ وجہ ہے گفتگو کے لمبا ہونے کی۔ عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے مغالطات سوریہ میں سے آخری مغالطہ، جس کو مغالطہ عامۃ الورود کہا جاتا ہے، اس کو سمجھا اور اس کے تین حل بھی ذکر کیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے۔